ایک روز جب نواب صاحب اپنے ذاتی گراؤنڈ میں پولو کھیل رہے تھے، گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے اور یہ حادثہ پھر ان کے لیے سفر آخرت کا باعث بن گیا۔ حادثے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آئی تھی۔ آپریشن ہوا تو شفا یابی کے بجائے جان چلی گئی۔ اب گل بہار بیگم آزاد تھی۔ وہ نواب صاحب کے ایک دوست فتح یاب کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ گلزار کو بھی ہمراہ لے گئی۔ نواب صاحب کے خاندان والے تو پہلے ہی اس کے خلاف تھے، انہوں نے ان کے جانے کی پرواہ نہ کی اور بڑے بیٹے نے حویلی کو اپنی تحویل میں لے کر تالا لگا دیا۔ احباب کے ساتھ بھی گل بہار زیادہ نہ نبھا سکی۔ وہ خاتون خانہ بن کر رہ نہ سکتی تھی۔ اسے کسی مرد کی طرف سے معاشرتی پابندیاں قبول نہ تھی۔ بہت جلد باری حق مہر دے کر انہوں نے گل بہار سے نجات پائی۔ سیما اب 7 ماہ کی بیٹی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی ایک رنگ روپ نکالا۔ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح گھر کے چکر لگانے لگے۔ تاہم میں نے یہ طے کر لیا کہ وہ بیٹی کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گی، کیونکہ یہ ایک نواب کی نشانی تھی۔ اس کی نشانی کو سرے عام دلدل کا پھول نہ بنانا چاہتی تھی، تاکہ اس کا اپنا بڑھاپا بھی محفوظ ہو جائے۔ اسی کارن تو اس نے شریفہ کے محلے میں گھر خریدا تھا، جہاں اس کے 1-2 چاہنے والوں کو ہی ملاقات کے لیے رسائی ملتی تھی۔ اس نے گلزار کو ایک اچھے اسکول میں پڑھایا اور جب اس نے شاندار نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو کالج داخل کروا دیا۔ گل بہار نے گلزار کے ایک پیار سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ نواب صاحب کے رشتہ داروں کو باور کروا سکے کہ اس نے ان کے خاندان کے ناموس کو مٹی میں نہیں ملایا، بلکہ نواب صاحب کی بیٹی کو پڑھایا لکھایا ہے تاکہ اس کی شادی کسی اچھے اور عزت دار گھرانے میں ہو سکے۔ دراصل وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ نواب کی جاگیر و جائیداد گلزار کو بھی اس کا شرعی حق مل جائے، اور 2 سال میں اگر خاندان والے کوئی اچھا رشتہ لائیں تو مٹی کو بیاہ کر اس کے باپ کے خاندان میں واپس عقل عمر کے ساتھ آتی ہے۔ پہلے عقل سے کام نہ لیا تو نو عمری تھی، باقی عمر سنبھالی نہ گئی۔ نواب صاحب کے مرحوم ہوتے ہی اس کے گھر سے نکل بھاگی تھی اور اب بڑھاپے کی چاپ سنائی دے رہی تھی، اور بھی جوان ہو گئی تھی، لیکن اس غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتی تھی۔ تب ہی بیٹی کی عزت کو بہت سنبھالتی تھی، یہ کانچ کی گڑیا نما ہاتھوں میں جا کر ٹوٹ نہ جائے۔ گلزار لاکھ نگرانی میں پلی تھی، لیکن جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایک روز یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کی نگاہیں ایک نوجوان سے چار ہو گئیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ اس نوجوان کا نام بختیار تھا۔ وہ ایک زمیندار گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ دونوں ایم اے کے طالب علم تھے اور روز ملاقات ہوتی تھی تو محبت بھی گہری ہوتی گئی۔ گلزار نے بختیار کو اپنے خوابوں کا مرکز بنایا، لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ بختیار کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ نو عمری میں رواج کے مطابق پٹے سٹے میں شادی ہو گئی تھی۔ وہ تعلیم مکمل کرنے کی خاطر شہر آیا ہوا تھا۔ یہاں اس کے والد نے ایک دوست کو بھی کوٹھی خالی پڑی تھی، اسے رہائش کے لیے مہیا کر دی تھی اور گاڑی بھی لے دی تھی۔ وہ صرف چھٹیوں میں ہی گاؤں جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں مزید رنگ بھرتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں کو زمانے کا ڈر نہ رہا اور آزادانہ ملنے لگے۔ بے اختیار کو اس گلترے عشق ہو جاتا تھا۔ یہ نہ سوچا کہ ان کی باہیں تو باپ کے ہاتھوں میں ہیں، وہ جب کھینچ لیں تب کیا ہوگا۔ وہ اسے اب ہمیشہ کے لیے پانا چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا، خاندانی بندشیں رکاوٹیں بنی ہوئی تھیں۔ بہت سوچا تھا تو دماغ چکرانے لگتا۔ اس کشمکش میں کبھی یہ بھی بہت دور نکل گئے، تمام فاصلے مٹ گئے، تن من کی دنیا ایک ہو گئی، مگر وہ فاصلے نہ مٹ سکے جو اس کے سامنے حائل کیے تھے۔ گلزار اب پریشان رہنے لگی۔ وہ بار بار کہہ دی، بختیار تم روز کل پر بات کو ٹالے جاتے ہو اور میری جان پر بنی ہے۔ وہ بھی پریشان تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ عام حالات میں اگر وہ آزاد ہوتا تو ایک دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ گل بہار کو اس نے اپنا داماد بنانے پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ آج نہیں تو کل اس کی حالت ماں پر چلنے والی تھی۔ گلزار ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھی، جس کا حل سوائے شادی اور کوئی نہ تھا۔ بات ہی ایسی تھی،
अब बख्तियार भी शादी के मामले को कल पर नहीं टाल सकता था। वह सोच विचार से उसके सर में दर्द रहने लगा और अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास गया और सर दर्द की शिकायत की। फिर बातों बातों में उसको सारे मसले से आगाह कर दिया। दोस्त डॉक्टर की बहन भी डॉक्टर थी। उसने अपनी बहन से कहा कि उसके दोस्त की बीवी उम्मीद से है, अल्ट्रासाउंड मशीन से चेक करके बताओ कि होने वाले बच्चे की जिन्स क्या है। खातून डॉक्टर ने गुलजार को चेक करने के बाद रिपोर्ट दी, वो एक बेटी को जन्म देगी। इस इंकशाफ पर बख्तियार और ज़्यादा परेशान हो गया। उसके हाथों के तोते ही उड़ गए। गुलजार तो पहले ही जिंदा दीवार में चुनी जा चुकी थी। मसले का हल निकाला था। वो जानती थी कि कहाँ की मशकूक नज़रों से बच्चे का एक ही हल है, बख्तियार उसका हाथ उसकी माँ से मांग ले। एमए के सालाना इम्तिहान हो चुके थे और अब दोनों की राहें जुदा जुदा होने को थीं। गुलजार का इस रात शिद्दत एहतियार करने लगा तो किसी दिन उसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी और कोई फैसला फिर ना कर सकेगा। ये उनका यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। आज गुलजार ने उसे अपने घर चलने पर इसरार कर रही थी। बख्तियार ने कहा, अच्छा गाड़ी में बैठो, चलते हैं। दोनों गाड़ी में बैठ गए और बख्तियार ने एक अनजानी मंजिल की सिमत कार चला दी। गुलजार ने आंसू पूछे और खुशी से मुस्कुरा दी। वो कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ज़रूर करूंगा। बख्तियार उससे शादी करने से कतराता है क्योंकि उससे मोहब्बत नहीं करता। अब उसे यकीन हो गया कि वो उससे मोहब्बत करता है। आज बख्तियार उसे एक अजीब सी शर्मती बातें करता जा रहा था और गाड़ी को बहुत तेज़ रफ्तार से चला रहा था। गुलजार ने कहा, किधर जा रहे हो? मेरे घर चलो ना। वो बोला, चलते हैं, 2-4 मिनट सैर तो करते चले, ताज़ा हवा ले लें। क्या खबर तुम्हारी वालदा ही रिश्ता देने से इनकार कर दें और हमारी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात हो? कैसी बातें कर रहे हो बख्तियार? तुम होश में तो हो? अगर उन्होंने इनकार भी किया तो मैं कब पीछे पलटने वाली हूँ, तुम्हारे साथ निकल भागूंगी। तुम तो ख्वाम परेशान हो गई हो। अरे भाई, मैं कहाँ पीछे हटने वाला हूँ? अब तो जीना मरना तुम्हारे साथ है। हम मरने की बातें क्यों करें जबकि एक खूबसूरत ज़िंदगी हमारी मुंतज़िर है। उसे हसीन ख्वाब दिखाने लगा मगर एक बेयकीनी के लहजे में, जैसे उसे खुद भी इन ख्वाबों पर यकीन ना हो, जैसे वह उसे झूठ बोल रहा हो और उससे और ख़ुद को बहला रहा हो। एकदम से रफ्तार तेज़ कर दी। खुदा के लिए बख्तियार, होश में रहो। दरिया के पुल पर इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो? दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो उन्हीं दोस्तों तक पहुंचेगी जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू।